نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. آئیے محبتوں کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا ورد کر لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور من نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رام نگر کے غیور مسلمانوں، آج کا یہ 1500 سالہ جشن ولادت آپ سبھی کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ بہت بہت مبارک ہو. آج صرف رام نگر، اتراکھنڈ یا ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں نبی کے چاہنے والے، نبی سے محبت کرنے والے اور نبی کے ناموس پر اپنا جان مال قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والے دنیا کے کونے کونے میں جشن ولادت منا رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا تو لوگ سمجھتے تھے عید میلاد النبی کا جلوس صرف ہندوستان ہی میں منایا جاتا ہے، مگر انٹرنیٹ کی وساطت نے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ جلوس بھارت کی سرزمین پر ہی نہیں بلکہ یمن، الجزائر، مصر، ایتھوپیا، امریکہ، افریقہ، انگلینڈ، زمبابوے، ماریشس، ملاوی، دنیا کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں حضور کا ایک بھی عاشق رہتا ہو اور حضور کی جشن اور پیدائش کی خوشی نہ مناتا ہو. پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. مائیکل ایچ ہارٹ جس نے اپنی کتاب دا 100 رینکنگ آف دا انفلوئنشیل پرسنز ان ہسٹری میں لکھا تھا کہ اللہ کے نبی پوری کائنات کی سب سے زیادہ پربھاوشالی شخصیت ہیں. جب اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلے نمبر پر کیوں رکھا تو اس نے کہا تھا کہ حضور کے علاوہ کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہے جو اپنی زندگی کے ہر وبھاگ، ہر ڈپارٹمنٹ میں کامیاب ہوئی ہو. اور دوسری بات اس نے یہ کہی تھی کہ اللہ کے نبی نے جو پیغام دیا وہ عرب سے دیا تھا. آج پوری دنیا میں ان کے پیغام کو ماننے والے 1.25 ارب لوگ ہیں. اگر محمد عربی کا پیغام سچا نہ ہوتا تو آج مسلمانوں کی تعداد 2.25 ارب نہیں ہوتی، کیونکہ کسی جھوٹے پیغام کے نام پر آپ ایک آدمی کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، 2 آدمیوں کو، 100 آدمیوں کو، 1000 آدمیوں کو، مگر ایک جھوٹ کے نام پر آپ لاکھوں کروڑوں آدمیوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کسی کو ایک دن کے لیے اپنی باتوں میں الجھا لیں، ایک ہفتے کے لیے اپنی باتوں میں اسے الجھا کے اس کا دماغ ہائی جیک کر لیں. 1 مہینہ، 1 سال کسی کے دماغ پہ آپ قبضہ رکھ سکتے ہیں، مگر تاریخ گواہ ہے، آپ اور ہم بھی گواہ ہیں کہ کسی آدمی کے دماغ کو 10 سال تک ایک آدمی اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتا، 100 سال تک نہیں رکھ سکتا. مگر محمد عربی نے جو پیغام دیا اس پیغام کی کشش کا عالم یہ ہے کہ آج 1447واں ہجری کا سال ہے، یعنی 1450 سال گزر گئے جو پیغام محمد عربی نے مکہ کی زمین پر دیا تھا. تو جس طرح مکے میں پیغام سننے والا نبی کے نام پر مرنے مٹنے تیار تھا، آج 1450 سال کے بعد بھی نبی کے نام پر ہمارے جلوس کا ایک ایک بچہ نبی کے نام پر مرنے مٹنے تیار ہے. یہ کشش بتاتی ہے کہ محمد عربی کا پیغام جھوٹا نہیں ہے. اور ایک بات اور یاد رکھو رام نگر کے غیور سنی مسلمانوں، نبی کے وفاداروں، نبی کے عاشق و چاہنے والوں، اگر آپ اپنی نسلوں کو جائز کھانا نہیں دیں گے تو ناجائز کھانا پڑے گا. آپ انہیں جائز کاروبار نہیں دیں گے تو وہ ناجائز کاروبار کی طرف چلے جائیں گے. آپ انہیں اچھی تربیت نہیں دیں گے تو بری سنگت میں چلے جائیں گے. اسی طرح سے آپ اپنی نسلوں کو اگر کلچر اور اپنے ماحول کے حساب سے انہیں کوئی اچھا تہوار، کوئی اچھا پرو، کوئی اچھا فنکشن نہیں پرووائڈ کریں گے تو آپ کے بچے غیروں کے ہاتھوں میں جھول جائیں گے، غیروں کے تہواروں میں جائیں گے. آج
اگر آپ کے بچوں میں عید میلاد النبی کا جھنڈا نہیں ہوگا تو یہ کسی کا بھی جھنڈا اٹھا لے گا. اگر آج آپ کے بچے کے چہرے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اسٹیکر نہیں ہوگا تو کل آپ کا بچہ کسی کا بھی اسٹیکر لگا لے گا. اس لیے اگر اپنی نسلوں کو سنبھالنا ہے تو اپنی نسلوں کو اعتقادی طور پر بھی سنبھالنا ہوگا اور سماجی طور پر بھی سنبھالنا ہوگا. عید میلاد النبی یہ صرف نبی کی ولادت کا جشن نہیں ہے، اپنی نسلوں کو نبی سے جوڑنے کا ذریعہ بھی ہے. عید میلاد النبی صرف ایک تہوار نہیں ہے، اپنی نسلوں کو علماء کا احترام سکھانے کا ذریعہ بھی ہے. عید میلاد النبی صرف ایک تہوار نہیں ہے، اپنے بھائیوں کی مہمان نوازی کرنے کا ایک بہترین پلیٹ فارم بھی ہے. عید میلاد النبی صرف ایک تہوار نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کے اپنا بھائی چارہ مضبوط کرنے کا دن ہے. عید میلاد النبی ایک تہوار نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں کو ذات، رنگ، نسل، برادری، علاقے کی زنجیروں کو توڑ کر صرف انما المؤمنون اخوہ، اخوت ایمانی کے نام پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر ایک جگہ جمع کرنے کا ذریعہ بھی ہے. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی سے کیا فائدہ، خدا کے بندو عید میلاد النبی سے تو بہت فائدہ ہے. عید میلاد النبی سے تو بہت فائدہ ہے. دنیا کا فائدہ اسی سے جڑا ہے، آخرت کا فائدہ اسی سے جڑا ہے. آپ اٹھا کر کے دیکھیں، امام بدر الدین عینی نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی ولادت سے 1000 سال پہلے یمن کے بادشاہ تبا اول نے مدینہ منورہ کو آباد کیا اور وہاں 400 علماء کو جمع کیا، 400 علماء کے مکان بنوائے، 400 علماء کی شادیاں کرائیں اور کہا کہ محمد عربی کا انتظار کرنا. ایک خط لکھا، میرا یہ خط محمد عربی کو دے دینا. اس خط کا انتظار کائنات نے 1000 سال تک کیا ہے. آج کہتے ہیں کہ حضور کی ولادت کی خوشی تو 1000 سال پہلے منا لی گئی تھی. اٹھاؤ امام بدر الدین عینی کی کتاب تو حضور پاک کی ولادت. اور یار ایک بات یاد رکھو، خوشی منانے کے لیے ذرا سا بہانہ کافی ہوتا ہے. آدمی بچے کی پیدائش کی خوشی مناتا ہے، عقیقے کی خوشی مناتا ہے، ولیمے کی خوشی مناتا ہے، شادی کی سالگرہ کی خوشی مناتا ہے. شادی کی سالگرہ اتنی بڑی ہو گئی، بچے کی سالگرہ اتنی بڑی ہو گئی، آپ کا عقیقہ اور ولیمہ اتنا بڑا ہو گیا کہ حضور کی پیدائش پر آپ خوشی نہیں منا سکتے. یقیناً منا سکتے ہیں، بالکل منا سکتے ہیں، بس دل میں حضور کی محبت ہونی چاہیے. اس لیے آج کا یہ عید میلاد النبی خوشیاں منانے کا ہے. آئیے اور اس سماجی تہوار کو اپنی نسلوں کو دیجیے. آج آپ کی نسلوں کے ہاتھوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور یا رسول اللہ کا جھنڈا ہوگا. انشاءاللہ وہ عقیدے کی تحفظ کی ضمانت اور گارنٹی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارے اس جذبے کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. ایک بچہ جو ہمارے جلوس میں شامل تھا، محمد کاشف نام کا، قاسم نام کا،